ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई, तक़दीस, तमजीद अल्लाह तबारक व तआला के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ وہ کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ 3 متواتر ہے اور 1 رجب کا مہینہ الگ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کب سے حرمت والے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 4 مہینے حرمت والے۔ ٹوٹل مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، گناہ کے کام نہ کرو، ویسے بھی نہیں کرنے، مگر ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان مہینوں میں گناہ کرنا مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ جو ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت کی اور 10 راتوں۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اللہ جب کسی بات کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں، معلوم دنوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے دن، حج کے دن، ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ آج 29 ذی القعدہ ہے، آج اگر چاند نظر آ گیا تو کل سے ذی الحجہ کا یہ 10 دن شروع ہو جائیں گے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو پھر پرسوں سے 30 کی گنتی پوری کر کے پھر پرسوں سے چاند نظر آئے گا، اور پھر پرسوں سے پھر چاند نظر آئے گا، اس کے بعد اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کے ہاں باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ہاں جہاد، مگر اس شخص کا جہاد جو اپنی جان اپنا مال لے کر نکلا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اس کا عمل سب سے بہترین۔ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کے یہاں اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے اسلام کی ساری بڑی بڑی عبادتیں ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حج، باقی دنوں میں آپ حج نہیں کر سکتے، آپ نے ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج کرنا ہے، 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حج کے عمل۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور دن حج کرنے کی کوشش کریں گے ڈبل چکر لگا لیں، اللہ حج کو قبول نہیں کرے گا۔ ان دنوں میں حج کریں گے تو حج ہو۔ اور اس کی فضیلت بھی محدثین نے اسی لیے بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اسلام کی ساری بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جائیں، اور ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد ہے۔ وہ دن پتہ کون سا؟ عرفے کا دن، جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے بڑھ کر
اللہ تبارک و تعالی جس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے۔ کتنے لوگ مال کی قربانی دیتے، گھر والوں کو چھوڑتے، گرمی کی شدت بیان کرتے، برداشت کرتے، سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیسہ لگا رہے ہیں، 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کے لیے بندہ جا رہا ہے، دفتر سے چھٹی لے رہا ہے، کاروبار کو چھوڑ رہا ہے، کسی بندے کے سپرد کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں پر کوئی ایئر کنڈیشن نہیں لگا ہوا جہاں پر عرفے کا میدان ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد نبوی، لوگ گر گڑا رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان اس دن شیطان روتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ثم یباہی، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ عرفے کا دن، اور جو حجاج کے علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ حج روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرفے کا دن کا روزہ مشہور ہے نا، سنا ہوگا آپ نے، رکھتے بھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کی روایت کے مطابق 9 کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داود کی صحیح روایت کے مطابق اللہ کے رسول 9 کے 9 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ دن بڑے افضل ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت ہی یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کی ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان دنوں کی نماز اور باقی دنوں کی نماز، ان دنوں کی نماز اللہ کے ہاں زیادہ ویٹیج رکھتی ہے۔ ان دنوں کا روزہ اللہ کے ہاں باقی دنوں کے روزوں سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ محدثین نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں دنیا میں سب سے افضل ہے، ان راتوں جیسی کوئی رات نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان راتوں میں قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کہا گیا۔ مگر عشرہ ذی الحجہ جو نا، عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں جیسے دنیا میں کوئی دن نہیں، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل، اتنی اہمیت ہے۔ اور صحابہ کرام جب یہ دن آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، تکبیرات بلند کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے۔ ان 10 دنوں میں ویسے بھی بچوں کی چھٹیاں، بچوں کو لے کے بیٹھے، چلو بھئی ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، 10 سپارے تو ان دنوں میں پڑھے جائیں گے۔ کیا چھٹی کا مقصد صرف سونا؟ چھٹی کو کارآمد کیسے بنایا جائے؟ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک یاد کروانے پہ لگا دیا جائے، کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پہ بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے انگیج کیا جا رہا ہے کسی اچھے پروگرام کے لیے۔ مگر ہم چھٹی کا مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ سونا۔ مگر یہ گولڈن ڈیز ہے، چھٹی بھی ہے، بچوں کی چھٹی بھی ہے، اور بڑوں جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں ان کی بھی چھٹیاں۔ ان دنوں کو کارآمد بنائیں۔ کارآمد کیسے بنیں گے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، جب ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ حکم دے رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں، حج کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں۔ اگر ان دنوں میں بھی ہم فیس بک کو لے کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا کے ساتھی بن گئے، اخبار پڑھنی شروع کر دی ہم نے، تو پھر ہم سے بڑا کوئی نالائق انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہماری دینی زندگی کے آخری دن ہو۔ کتنے لوگ جو پچھلے سالوں ان دنوں ہمارے ساتھ تھے، قربانی کی باتیں کرتے تھے، قربانی کے جانور کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے، آج وہ ہماری صفوں میں نہیں، آج ہمیں ان کے چہرے نظر نہیں آتے، آج ہمیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں مگر وہ یاد نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے دنوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ گولڈن ڈیز ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان دنوں سے افضل فضیلت والے دن دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول فرمایا۔
تو کیا خیال ہے کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ سونا، سو کے دن گزارنے. رمضان کے آخری عشرے کی راتیں دنیا میں ان جیسی راتیں نہیں ہیں، اور ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ان 10 دنوں جیسے کوئی دن نہیں. پھر ان دنوں کی جو 8 تاریخ ہوتی ہے، 8 تاریخ، اس دن حجاج کرام احرام باندھتے ہیں، مینا کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں کیا بولا؟ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا یہ روزہ. 2 سال کی گناہوں کی معافی کا سبب. ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، ایک روزہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ 70 خریفا، اللہ اس شخص کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کر دے. 70 سال کی مسافت کے. اور یہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، قسم نہ بھی کھائیں بات سچی ہے کہ نہیں سچی ہوگی. قسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ سننے والے اور کہنے والوں کے دلوں پر یہ بات ثبت ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ. اور فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے، اس بات کی خوشی ہے، اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ چٹپٹی افطاری ہے، میرے آگے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے. خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں نے آج کا روزہ مکمل کر لیا ہے، اس بات کی خوشی. اور دوسری خوشی کس دن ہوگی؟ جس دن قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. روزے کے اجر کو دیکھ کے انسان خوش ہو جائے گا، جھوم اٹھے گا، یا اللہ اتنا روزہ رکھنے کا اجر. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا بھی میں ہی دیتا ہوں. اس لیے ان دونوں دنوں میں روزے کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام. ذکر کیسے کریں گے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کام کے دوران. خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں، کچن میں ہنڈیاں بنا رہی ہیں، فون پہ بھی باتیں کرتی ہیں نا گھنٹہ گھنٹہ. اگر وہی 1 گھنٹہ بات چھوڑ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں تو کیا خیال ہے؟ ہمارے دنوں کو 4 چاند لگ جائیں گے اگر ہم یہ کریں گے اللہ کا ذکر. پھر ان دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم النحر، جس دن ہم قربانیاں کرتے ہیں. قربانی کے جانور کے متعلق بھی ایک حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے تھے، اور ہمیشہ مسلمان قربانی کرتے رہے ہیں. واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت موقع. جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کرے، جس کو طاقت نہیں دی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس دودھ پیتا ایک جانور ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو اپنے بال نہ کاٹے، ان دنوں میں تو اپنے ناخن نہ کاٹے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اس قربانی کے ثواب میں شامل کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ فلیمسک عن شعرہ واظفارہ. جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اس چاند کے دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال مت کٹے. اپنے جسم کی صفائی کی جو ضروری غیر ضروری بال ہوتے ہیں جس کی ہم صفائی کرتے ہیں، ان بالوں کو مت کاٹے. اگر وہ اس نے قربانی کا ارادہ کر لیا، جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بتائی، مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ دودھ والا جانور ہے. آپ نے فرمایا اس کو قربان نہ کر، بلکہ تو ایسا کر اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹیں. اللہ کے رسول کا حکم. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستانی کلچر ہے. ایک شخص نے کل مجھے سوال کیا فون کر کے، اس نے کہا شاید یہ ہماری روایات ہیں پاکستان کی، اس لیے ہم بال اور ناخن. میں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.
پھر یہاں پر اس نے دوسرا سوال یہ کیا اس بھائی نے کہ کیا قربانی تو میں کر رہا ہوں، تو کیا میری بیوی اور میرے بچے بھی بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے؟ ہاں، اب یہ فرق سمجھ لیں، حج کی قربانی میں اور عام دنوں کی قربانی میں فرق سمجھ لیں۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا نا، مثلا گھر کے 4 افراد گئے، چاروں لوگ اپنی طرف سے الگ الگ قربانی دیں، وہاں پر کمپلسری، جو حج کرنے گیا وہ قربانی دے گا، ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی دے، والد صاحب ہے، بیٹا ہے، بیگم ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، ہر اپنی طرف سے قربانی دے۔ مگر جو حج کے علاوہ قربانی ہے، اگر گھر کے سربراہ قربانی کر رہے ہیں تو اس ایک قربانی کے جانور میں گھر کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں، سب کو قربانی کا ثواب ملتا ہے، سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اللہ سب کو قربانی کا اجر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ابا جی نے ناخن نہیں کاٹنے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں تردد کرتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، اس سال یہ قربانی ابا جی کے نام، اگلے سال امی جی کے نام، اس سے اگلے سال بڑے بیٹے کے نام، اس سے اگلے سال پتہ نہیں اس وقت تک زندگی رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ تو اگر انسان یہ کہہ لے یا اللہ یہ قربانی ہم سب کی طرف سے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے 2 جانور کرے، 100 کرے، اللہ کے رسول نے کتنے جانور کیے اپنی طرف سے؟ 100 جانور بھی کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قربانی کا جانور کے بارے میں بھی سن لیں۔ اکثر طور پہ منڈی میں لوگ، خود مفتی بھی بنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عمر کا پورا ہے، عمرہ نہ پورا ہے جی۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کے جانور کے بارے میں، عقیقے کا جانور نہیں، قربانی کا جانور، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الضأن، مت ذبح کرو قربانی کا جانور مگر 2 دانت والا، گائے کی نسل، اونٹ کی نسل، بکرے کی نسل، ان 3 قسم کے جانوروں کے لیے شرط ہے کہ جانور 2 دانت والا ہو۔ بے شک آپ کہیں کہ میرے گھر کا جانور ہے، عمر پوری ہو چکی ہے، اس کے ساتھ کے جانور دانت گرا چکے، بے شک آپ کہیں، مگر اللہ کے رسول ایک بات کر رہے ہیں اور ایک آپ بات کر رہے ہیں، کس کی بات مانیں؟ رسول اللہ کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مولوی، ساری دنیا کے مفتی اکٹھے ہوئے، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے جو 1450 سال پہلے فرمان فرمایا نا، اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل کریں۔ اب کھیرا جانور وہ سستا مل جاتا ہے، 2 دانت والا جانور مہنگا دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اگر آپ کو 2 دانت والا جانور نہیں ملتا ہے تو مہنگا ملتا ہے، تو پھر ایک آپ کیا کریں؟ فَتَذْبَحُوا جَزْءَةً مِّنَ الضَّأْنِ، بھیڑ کی نسل میں سے پکا کھیرا جانور کر لیں، بھیڑ کی نسل میں سے، جسے ہمارے ہاں دمبا کہا جاتا ہے، پنجاب سائڈ پہ کجلا اس کو کہا جاتا ہے، لیلا کہا جاتا ہے، جس کے وجود کے اوپر جت ہوتی ہے دمبے کی طرح، وہ جانور آپ کر سکتے ہیں۔ مگر پکا کھیرا کیسے پتہ چلے گا؟ مضبوط جانور، یہ نہیں کہ چھوٹا سا بچہ لے کے دمبا پکڑ کے کر لیں، لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا قربانی کو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 4 قسم کا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ کانا جانور جس کی ایک آنکھ خراب ہے، بھینگا۔ دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا جو خارش زدہ ہے، بیمار ہے۔ تیسرا وہ جانور اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں، اور اتنا بیمار، بعض کھانسی لگی ہوتی ہے جانور کو، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، امرنا ان نستشرف العین والاذن، جب بھی قربانی کا جانور لینے لگو اللہ کے رسول حکم دیتے تھے اس کی آنکھیں اور اس کے کان چیک کر لو، کان کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، سینگ ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر قربانی کا جانور عیب دار اللہ کے ہاں قبول نہیں، اگلا سبق یہ ہمارے لیے، جو شخص قربانی دے رہا ہے اگر وہ عیب دار ہے تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں۔
چاہے وہ 2 کروڑ روپے کی قربانی دے، 1 ارب روپے کی قربانی دے، اگر وہ عیب دار ہے اللہ اس کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرے۔ عیب دار سے مراد پتہ کیا؟ بے نماز۔ بے نماز کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ شراکت کر رہے ہیں، کسی بندے کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں، دیکھ لیں ان میں کوئی بے نماز تو نہیں ہے، بے نماز کے ساتھ حصہ نہیں ڈالا۔ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ کو رب مانتا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے، کسی قادیانی کو شامل نہیں کر رہا بیچ میں۔ یہی بات یاد رکھیں۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میں نے ضروری سمجھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ٹھیکریوں جیسے نیک عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان دنوں میں کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں؟ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل ذرا سن لیں۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، یا بعد میں بھی 4، پہلے بھی 4، الگ الگ فضیلت ہے۔ عصر سے پہلے 4 رسول اللہ کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں رسول اللہ کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ان کا اجر ہے۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں، اور ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت ایسے جیسے کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا۔ صحیح روایات کے مطابق میں نے یہ خلاصہ بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 12 رکعتیں فرضوں کے علاوہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں فجر کی 2 سنتیں ام حبیبہ کہتی ہیں، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ یہ 12 رکعتیں ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے زندگی میں ان 12 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک طرف ہمیں میرا خیال ہے بخشے ہے، اسی پڑھتے ہی نہیں۔ گھروں میں پڑھنے، نوافل گھروں میں پڑھنے کی اپنے آپ کو اپنے بچوں کو عادت ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو ظہر سے پہلے بھی 4، بعد میں بھی 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور جو عصر کے سے پہلے، تیسرا پیکج بھی سن لیں، جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 40، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کے حال پر رحم فرمائے جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا، اللہ اکبر۔ اور پیروں کی دعا لینا سے لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے جاندے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے دعا لگتی ہیں بھی نہیں کہ نہیں لگتی۔ پیروں کے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے روزانہ کوشش کریں گے جی انشاءاللہ۔ ان دنوں میں اسپیشل کوشش کریں اور عشاء کے 4 فرض پڑھیں، فرضوں کے بعد 4 سنتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 سنتیں لیلۃ القدر میں قیام کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد 2 پڑھیں، پھر 1 وتر پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 9 وتر پڑھ لیں، اللہ کے رسول سے ساتھ۔ ایک آخری بات وطروں کے حوالے سے، بات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائیں، آپ نے دیکھا وطر پڑھنے کے بعد اگر کسی شخص کو شک ہے کہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا سحری کے ٹائم، کسی کو شک ہے کہ میں عشاء کے فرض صبح سحری کے ٹائم اٹھ نہیں سکتا، ہر بندے کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو تلقین کی، ابو ذر کو، سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سویا
پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تجھے شک ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے پھر وطروں کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیا، اور اللہ کے رسول خود بھی پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں۔ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ عشاء وطروں کے بعد 2 رکعتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اٹھ گیا تو مزید اللہ کی عبادت کر، اگر تو نہ اٹھ سکا یہ 2 رکعتیں تجھے تہجد کی جگہ کفایت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اب آخری مسئلہ یہ بھی رہ گیا کہ روزہ ہم سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق، ہر بات میں ہم نے سینگ اڑانے ہوتے ہیں۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں، 9 کے 9 بھی روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ 2 رکھ لیں۔ ہمارے استاد 9 کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، تو اس جھگڑے سے بھی نکل جائیں گے۔ دوسرا، اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں نے عرفے کا دن رکھنا ہے جو سعودیہ میں ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ رکھ لیں۔ اور اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے مطابق بقرہ عید سے 1 دن پہلے عرفے کا دن، اس دن آپ روزہ، نفلی روزہ ہے، اس پہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی نیتوں پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے اس کے مطابق رکھ لیں، دل مانتا ہے اس کے مطابق رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دی ہوئی، اس میں کوئی ایسا ویسا مذائقہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يهدي سيئها إلا أنت يا عليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا عليم يا كريم اشف أختي يا حليم يا كريم اشف أختي يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله